فجر کی نماز نہ پڑھیں تو ایسا کوئی پیکج ہمارے علم میں نہیں ہے کہ جو فجر کی نماز نہ پڑھے اس پر باقی نمازیں بھی اللہ کی طرف سے معاف ہو جاتی ہیں. اس طرح کا کوئی پیکج ابھی تک میرے علم میں نہیں ہے کہ قرآن و سنت میں کوئی اس طرح کا کوئی پیکج نماز چھوڑنے والوں کو اسپیشلی دیا گیا ہو کہ جو ایک چھوڑ دیں وہ باقی بھی چھوڑ دیں. ایسا نہیں ہے. آپ اگر فجر نہیں پڑھتے تو باقی 4 نمازیں پڑھیں، کیونکہ باقی بھی چھوڑیں گے تو اور بڑا گناہ ہوگا، اور فجر چھوڑنا بھی کبیرہ گناہ ہے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، من ترک الصلاۃ متعمدا فقد کفر، جس نے جان کر نماز چھوڑ دی تحقیق اس نے کفر کیا. تو یہ خوب سمجھ لینا چاہیے کہ اسلام لانے کے بعد نماز جان بوجھ کر قضا کر دینا، اس سے بڑا کوئی جرم اسلام میں ہے نہیں. یہ تو تصور نہیں تھا پہلے زمانے میں کہ کوئی مسلمان ہو اور جان کر نماز قضا کر دے، تو اسلام کی علامت ہے. اس لیے اس کبیرہ گناہ سے فوراً توبہ کریں، اور اگر اللہ نہ کرے کبھی فجر چھوٹ جاتی ہے تو فوراً سے جتنا جلدی ہو سکے توبہ بھی کریں اور قضا بھی کریں، اور باقی نمازیں وہ بھی پڑھتی رہیں. فجر کی قضا ظہر سے پہلے پڑھیں یا بعد میں؟ اگر فجر کی نماز قضا ہو جائے تو کیا ظہر کی نماز سے پہلے فجر کی قضا پڑھیں یا ظہر کی نماز کے بعد قضا پڑھیں؟ محمد مرسلین انڈیا سے. پہلے پڑھیں. ایک تو فجر قضا کر دی، یہ گناہ، اوپر سے اتنی تاخیر کر رہے ہیں تو گناہ در گناہ ہوگا. حدیث میں آتا ہے من نام عن صلاۃ او نسیھا فلیصلیھا اذا ذکرھا فإن ذلک وقتھا. صحیح حدیث ہے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کسی کی آنکھ نہ کھلے نماز میں یا بھول جائے تو جیسے ہی یاد آئے یا جیسے ہی جاگ آئے فوراً نماز پڑھے وہ، اور یہی پھر اس کا وقت ہوگا. تو اس میں تاخیر کرنا ٹھیک عمل نہیں ہے. تو ظہر تک بھی ڈیلے نہ کریں اس کو، یہ بھی غلط ہے. فجر کی پابندی کیسے کریں؟ فجر کی نماز نیند کی وجہ سے قضا ہو جاتی ہے، ذہن میں خیال آتا ہے کہ ابھی سو جاتا ہوں بعد میں اس کی قضا کر لوں گا. اس کی تھوڑی وضاحت فرما دیں. محمد اظہر انڈیا سے. محمد اظہر بھائی، مسئلہ یہ ہے کہ اسلام میں نا شرک کے بعد نماز قضا کرنے سے بڑا گناہ نہیں ہے، کسی قیمت پہ معاف نہیں ہے نماز. تو آپ سو جائیں یا کچھ بھی کر لیں، آپ کو نماز پڑھنی پڑے گی، ورنہ آخرت میں اس کا بڑا سخت حساب دینا پڑے گا آپ کو. اور فجر کی نماز کی ویلیو اس لیے بھی زیادہ ہے کہ اس میں اس کے ثواب اس لیے زیادہ ہے کہ اس کو پڑھنا مشکل ہے. تو 2 کام میں آپ کو بتاتا ہوں، وہ اگر کر لیں تو انشاءاللہ آپ سے پابندی ہو جائے گی. نمبر 1، صبح اٹھنے کے لیے آپ ایک الارم والی گھڑی لیں جس کے الارم کی آواز بہت تیز ہو، اور وہ آپ جہاں سوتے ہیں نا اس جگہ سے دور رکھیں، کہیں دور الماری پہ رکھیں، تاکہ جب وہ بجے تو اتنی زور سے بجے کہ آپ کے 14 طبق روشن ہو جائیں، اور محلے والے آپ کو بولیں کہ بھائی جا کے اس کو بند کرو. اور دوسری بات یہ ہوگا، دور رکھنے کا فائدہ یہ ہوگا کہ آپ فوراً وہیں سوتے سوتے ہاتھ مار کے بند نہیں کریں گے، بلکہ آپ کو اٹھ کے چل کے جانا پڑے گا اسے بند کرنے کے لیے. تو اتنی تیز آواز ہو کہ آپ دوڑتے ہوئے جائیں اٹھ کے، تو اس سے انشاءاللہ آپ کی آدھی نیند بھی غائب ہو جائے گی اور جو سستی تھی وہ بھی کم ہو جائے گی، اور آپ انشاءاللہ اٹھ بھی جائیں گے. دوسرا کام آپ نے یہ کرنا ہے کہ جس دن فجر کی نماز قضا ہو جائے اس دن آپ نے فجر صبح کا ناشتہ نہیں کرنا ہے. اگر آپ ناشتے کے عادی ہیں تو اس دن کا ناشتہ آپ گول کر دیں سزا کے طور پر. تو یہ بھی ہے. اور اگر آپ ویسے ہی ناشتے کے عادی ہیں، ناشتہ کرنے کا آپ کا معمول نہیں ہے، تو پھر آپ اس دن لنچ غائب کر دیں، بولے آج کھانا نہیں کھاؤں گا میں. تو کچھ سزا دیں اپنے آپ کو، تو اس سے انشاءاللہ آہستہ آہستہ اس بری عادت سے آپ کی جان چھوٹ. قضا نمازیں کس طرح پڑھیں؟ قضا نمازیں کس طرح پڑھنی چاہیے؟ کیا ان کی 5 نمازیں اکٹھے ایک وقت میں پڑھ سکتے ہیں؟ وحید اللہ خان کوہاٹ سے. جی ہاں، ایک وقت میں، ایک دن میں آپ پڑھ سکتے ہیں، ایک ٹائم پہ بھی پڑھ سکتے ہیں. 5 نہیں بلکہ وتر کی قضا بھی واجب ہے، تو وتر ملا کے 6 ہو جائیں گی، تو وہ قضا اکٹھی بھی پڑھ سکتے ہیں. اور نیت یہ کرنی ہے کہ میرے ذمہ، جیسے فجر آپ پڑھ رہے ہیں تو نیت یہ کریں میرے ذمہ فجر کی جتنی نمازیں لازم ہیں ان میں سے میں سب سے پہلی نماز پڑھ رہا ہوں. تو دوبارہ جب فجر پڑھیں گے تو بھی یہ نیت کریں گے کہ میرے ذمہ فجر کی جتنی نمازیں ان میں سب سے پہلی، اس لیے کہ وہ جو پڑھ چکے ہیں وہ تو ذمے میں رہی نہیں ہے نا، تو اب جو ذمے میں رہ جائیں گی ان میں سب سے پہلی. تو اسی طرح پڑھتے چلے جائیں، وتر بھی اور ظہر بھی اور عصر بھی، اور اس میں سنت نہیں پڑھی جائے گی. سنتوں کی جگہ قضا نمازیں پڑھ سکتے ہیں. کیا عصر اور عشاء کی سنتیں غیر مؤکدہ نہ پڑھیں اور اس کی جگہ قضا نماز پڑھ لیں؟ کس طرح نفل بھی نہ پڑھیں تو کیا یہ صحیح ہے؟ محمد آصف صاحب انڈیا سے. جی ہاں صحیح ہے. یہ سنت مؤکدہ تو نہ چھوڑیں لیکن غیر مؤکدہ قضا عمری کی خاطر چھوڑ دیں. کیا صرف فرض نماز پڑھنا ٹھیک ہے؟ اگر کوئی شخص سنت مؤکدہ اور غیر مؤکدہ اور نوافل چھوڑ کر صرف فرض اور واجب ہی ادا کرتا ہے تو کیا اسے گناہ ہوگا اور آخرت میں حساب ہوگا یا نہیں؟ نیز کیا اس کی قضا کرنی ہوگی؟ دیکھیں، نوافل چھوڑ دیتا ہے یا سنت غیر مؤکدہ چھوڑ دیتا ہے تو کوئی گناہ نہیں ہے،
لیکن اگر صرف سنت یعنی فرائض پہ اکتفا کرتا ہے اور سنت مؤکدہ کبھی بھی نہیں پڑھتا تو پھر یہ گناہگار ہے، کیونکہ سنت مؤکدہ کو ہمیشہ کے لیے ترک کر دینا علماء کہتے ہیں اس میں گناہ کا خطرہ ہے اور یہ شخص قابل ملامت ہے، کیونکہ سنت مؤکدہ یہی ہے جس کی تاکید بہت زیادہ ہے. جیسے فجر کی 2 سنتیں آپ صلی اللہ علیہ وسلم ہمیشہ پڑھا کرتے تھے، حتیٰ کہ فجر کی سنتیں سفر میں بھی نہیں چھوڑی آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے. تو باقی سنتوں کا بھی جو مؤکدہ ہے ان کا اہتمام ضروری ہے. کبھی کبھار چھوٹ جائیں تو کوئی حرج نہیں ہے اس میں، جیسے سفر میں چھوڑ دیں یا کوئی ایمرجنسی ہے یا بہت زیادہ تھکاوٹ ہے، کبھی کبھار چھوڑنے میں کوئی. کیا امام کے پیچھے ثنا پڑھنی چاہیے؟ جی پڑھنی چاہیے. اس کی وجہ یہ ہے کہ حدیث میں صرف قراءت کے بارے میں ہے، تلاوت کے بارے میں ہے کہ وہ مقتدی امام کی قراءت مقتدی کے لیے کافی ہے. حدیث کے الفاظ ہیں من کان لہ امام فقراءۃ الامام لہ قراءہ، جس کا کوئی امام ہو تو امام کی قراءت مقتدی کے لیے کافی ہے. بہقی اور دیگر حدیث کی کتابوں میں یہ حدیث ہے. ناصر الدین البانی رحمہ اللہ نے اس کو صحیح قرار دیا ہے. تو اس حدیث کے پیش نظر امام ابو حنیفہ اور ان کے جو شاگرد ہیں ان کا یہ نظریہ ہے کہ امام کی قراءت مقتدی کے لیے کافی ہے، چاہے جہری نماز ہو چاہے سری نماز ہو. لیکن قراءت کے علاوہ نہیں ہے حدیث میں کہ امام کی ثنا بھی مقتدی کے لیے کافی ہے، امام کے رکوع سجود کی تسبیحات بھی مقتدی کے لیے کافی ہیں. ایسا نہیں ہے. لہذا جب امام ثنا پڑھے تو آپ نے بھی ثنا پڑھنی ہے، اور امام رکوع سجود کی تسبیحات پڑھے یا تحیات پڑھے تو آپ نے بھی اتحیات پڑھنی ہے. البتہ امام جب قراءت کرے گا تو آپ نے قراءت نہیں کرنی ہے اس حدیث کی پیش نظر. مفتی صاحب جو والدین اپنے بچوں کو ہر وقت تانے دیتے ہیں ان کے بارے میں کیا حکم ہے؟ یہ اپنے بچوں کو برباد کر دیتے ہیں، ڈی موٹیویٹ کر کے ان کو چڑچڑا بنا دیتے ہیں. بچوں کی تربیت بہت آسان ہے، بہت آسان، یہ کوئی راکٹ سائنس نہیں ہے، لیکن آسان ہے ٹیکنک سے. بعض کام آسان ہوتے ہیں لیکن ٹیکنک سے کریں گے تو آسان ہوں گے. محنت کم کرنی پڑے گی، آؤٹ پٹ بہت اچھا ہوگا. اور اگر آپ اس کو مشکل بنا دیں گے تو مشکل ہو جائے گا. میں ایک مثال دیتا ہوں کہ ایک بھاری نٹ لگا ہوا ہے، تو کوئی کہے کہ اس نٹ کا کھولنا آسان ہے یا مشکل ہے. بھائی ویسے تو بہت مشکل ہے، آپ اس نٹ کو کھولیں کتنی ٹینشن ہے، آپ چیخیں نکل جائیں گی، نہیں کھول پائیں گے. لیکن ایک ٹیکنک سے کھولیں، آپ پانا لے کر آئیں بڑا سا، اور اس پانے کا بازو جتنا لمبا ہوگا اتنا ہی اس کو کھولنا، کیونکہ فورس کم لگانی پڑے گی آپ کو. تو قوت کا بازو کہتے ہیں جتنا زیادہ اس میں لینتھ ہوگی نا تو اس فورس آپ کو کم لگانی پڑے گی. تو آپ نے وہ پانا لا کے اس نٹ پہ رکھا اور یوں کر کے ذرا سا پش کریں گے کھل جائے گا. تو بچوں کی تربیت کوئی راکٹ سائنس نہیں ہے. یہ جو کہتے ہیں نا زیادہ بچے ہوں گے تو تربیت بہت مشکل ہے، بھائی بچہ ایک بھی ہو اگر ٹیکنک سے نہیں تربیت کریں گے تو ایک بھی وبال جان ہے، تربیت اس کی بھی مشکل ہے. اور اگر ٹیکنک سے ہو تو جتنے بھی زیادہ ہو کوئی مشکل نہیں ہے، بلکہ اور آسان ہے، کیونکہ وہ سب ایک دوسرے کی تربیت بھی کر رہے ہوتے ہیں. تو اس لیے بچے کی تربیت میں اس چیز کو، 2 چیزوں کو بہت زیادہ فوکس کریں. نمبر 1، اس کو بڑوں سے بدتمیزی نہ کرنے دیں. بڑوں سے بدتمیزی نہ کرنے دیں، ماں سے یا باپ سے، چاچا ماموں جو بھی بڑے بھائی، چھوٹے کو بڑے بھائی سے بھی بدتمیزی نہ کرنے دیں. اس کے دل میں بڑوں کا ادب اور روب ڈال دیں. بس مائیں بچوں کو باپ کے خلاف ورغلاتی ہیں، باپ بچے کو ماں کے خلاف ورغلائے، چاچا ماموں کے خلاف، یہ بہت ڈینجرس ہے. وہ کسی کا ادب نہیں کرے گا، یاد رکھو. تو اس کو بتائیں بڑے تمہارے بڑے ہی ہیں جیسے بھی ہیں. نمبر 2، اس کو برے ماحول میں نہ بیٹھنے دیں، اس کے دوستوں اور ایکٹیویٹیز پہ نظر رکھیں. تو یہ 2 کام کر لیں، انشاءاللہ انسان کا بچہ بنے گا وہ. باقی یہ کہ پھر بھی اگر کوئی نہیں بنتا تو وہی اللہ کی قدرت ہے، ہم اللہ سے تقدیر سے تو نہیں لڑ سکتے، لیکن نارملی پھر بچہ انشاءاللہ انسان کا بچہ ہی بنے گا وہ. باقی یہ تانے دیتے رہنا تو کسی کام کا نہیں ہے، مجھے پتا ہے تو کچھ نہیں کر سکتا، جو آج کل ماں باپ کر رہے ہوتے ہیں. یہ پڑا رہے گا چرسیوں کی طرح، دیکھنا یہ کبھی کچھ نہیں زندگی میں کرے گا، یہ ٹکڑوں پہ ہی پلتا رہے گا، یہ کسی کام کا نہیں ہے. بھائی یہ تانے وانوں سے کچھ نہیں ہوتا، اور ڈپریشن میں جائے گا وہ، اور اس کو اور حوصلہ شکنی ہوتی ہے، وہ گھر میں آنا چھوڑ دیتا ہے. بعض دفعہ بھاگ جاتے ہیں. اللہ کی پناہ ہے کہ ماں باپ کو جو عذاب دیتے ہیں وہ تو خود بھی جہنم خریدتے ہیں اور ماں باپ کو بھی جہنم میں ڈالتے ہیں. تو اس لیے ایک روٹین بنا دیں گھر کی، بھئی یہ سونا ہے، اتنے بجے اٹھنا ہے، اور خود بھی اس کی پابندی کریں. اور چیخنے چلانے نہ دیں گھر میں کسی کو، وہی ادب کی بات ہے نا. خود بھی آرام سے بات کیا کریں گھر میں، اور چیخا چلایا نہ کریں. کوئی چیخے تو اس کو آرام سے سمجھا دیں، چیخ کے نہ سمجھائیں، آرام سے سمجھا دیں کہ بھائی آرام سے ریلیکس. ہم کو دیکھا بیٹا کبھی چیختے ہوئے گھر میں، تو جیسے ہم آرام سے، تو ہمارے گھر کی پرمپرا ہے کہ آپ نے بھی آرام سے بات کرنی ہے. 2-4 چیزیں تو خاندانی بچے پیدا ہوں گے انشاءاللہ. لیکن تانے وانے نہ دیا کریں اس کو. کبھی کبھار ٹھیک ہے تھوڑے بہت تانے چلتے ہیں، لیکن بعض ماں باپ کا ہم نے دیکھا ہے نا، اس لیے تانے دے دے کے ذہنی مریض بنا دیتے ہیں. مائیں بیٹیوں کو تانے اتنے دیتی ہیں کہ بیٹی ڈپریشن میں پاگل ہو جاتی ہے. وہ کبھی سیدھے منہ بات ہی نہیں کرتی. بعض مائیں اپنی اولاد سے، بعض باپ اپنی اولاد سے کبھی سیدھے منہ بات نہیں کرتے، ہر وقت اس کو ٹینشن دے کے رکھتے ہیں. گھر کا ماحول خراب نہ کرو بھائی. پھر یہی بچہ جب باپ بنتا ہے اپنی اولاد کے ساتھ، وہ یہی معاملات وہ شروع کر دیتا ہے. کیا ولیمہ اور اپنا عقیقہ ایک ساتھ کر سکتے ہیں؟
کر تو سکتے ہیں، لیکن شرم کا مقام ہے. جب آپ کی شادی ہو رہی ہے، آپ اپنا عقیقہ کر رہے ہو، کر سکتے ہیں بہرحال تو، لیکن یہ کہ بچپن میں کر دینا سنت ہے. اتنے بڑے ہو کے کر لیں، میری طرف سے یا شریعت میں کوئی روک ٹوک نہیں ہے. عبد الرحمان صاحب انڈیا سے: مفتی صاحب، میں عورتوں کے کپڑوں کا کام کرتا ہوں تو باریک کپڑے بھی بیچنے پڑتے ہیں اور حیا کے خلاف کپڑے بھی بیچنے پڑتے ہیں، تو کیا میرا یہ کام جائز ہے؟ آپ کا کام جائز ہے، البتہ عورت کے لیے جائز نہیں ہے کہ وہ باریک کپڑے پہن کے اس کے اوپر مزید کچھ نہ پہنے. بعض لوگوں کو یہ اعتراض ہے کہ ایسے باریک کپڑے بیچنا حرام کیوں ہے، کیونکہ گناہ کے کام میں تعاون بھی گناہ ہے. تو دیکھیں، باریک کپڑے بیچنے والا، اس کی طرف نسبت اس کی نہیں ہوگی کہ وہ عورت کو برہنہ کر رہا ہے، بلکہ اس کی نسبت اس کی طرف ہوگی کہ تھوڑا بہت جو پہنایا ہوا ہے اس کپڑے نہیں پہنایا ہوا ہے. ابھی عورت کا اپنا عمل ہے کہ وہ مزید اس کے اوپر کیوں کچھ نہیں پہنتی ہے. تو اس لیے بیچنا تو ہر طرح کے کپڑے جائز ہیں. پھر آگے عورت کی ذمہ داری ہے کہ وہ ایسا باریک لباس پہن کے نہ گھومے، بلکہ اس کے اوپر چادر پہنے اور پراپر ڈریس پہنے. اگر کسی نے 2 الگ الگ خواتین کو طلاق دی ہو تو کیا اس کے بعد وہ 4 شادیاں کر سکتا ہے؟ 2 الگ الگ خواتین کو طلاق دی ہو، ایک وقت میں 4 سے زیادہ نکاح جائز نہیں ہے، یعنی 4 سے زیادہ بیویاں جائز نہیں. اگر کسی کو ڈیورس دے دی کسی بیس پہ تو پھر مزید شادی کر سکتا ہے، لیکن اس میں یہ بات ذہن میں رہے کہ اگر کسی کی 4 بیویاں تھیں اور اس نے ایک کو طلاق دی ہے تو جب تک اس طلاق یافتہ کی عدت پوری نہیں ہو جاتی ہے مزید شادی نہیں کر سکتا. خوب سمجھ لیں، کیونکہ جب تک عورت عدت میں ہوتی ہے تو من وجہ نکاح باقی ہوتا ہے، یعنی نکاح کے کچھ احکام باقی ہوتے ہیں، تو اس لیے اس کے مزید آپ شادی نہیں کر سکتے. اگر کسی بھی وجہ سے، طلاق بری چیز ہے لیکن اگر کسی وجہ سے ہو جائے. بعض دفعہ یہ ہوتا ہے کہ بعض مالدار لوگوں میں یہ رپورٹ سامنے آئی ہے کہ 4 بیویاں تھیں، ایک سے کوئی علیحدگی ہو گئی تو علیحدہ طلاق دیتے ہی فوراً شادی کر لی، وہ حرام ہے، ناجائز ہے. تو اس میں یہ ہے کہ جب تک چوتھی کی پوری عدت نہیں گزر جائے گی آپ، یا تیسری کی ہے، جس کو بھی ڈیورس دی ہے اس کی عدت نہیں گزرے گی، 3 مینسز آ کے ختم نہیں ہو یا وہ پریگننٹ تھی اس کے بچہ نہیں ہو جائے، آپ مزید شادی نہیں کر سکتے، چاہے 3 طلاقیں ہی کیوں نہ دی ہوں. تو ہاں، اگر کسی کی خدا نخواستہ ڈیتھ ہو گئی تو پھر آپ فوراً کر سکتے ہیں نکاح، لیکن اگر ڈیورس ہوئی ہے تو آپ نکاح نہیں کر سکتے. 3 بیویاں تھیں اور ایک کو ڈیورس دی تو پھر فوراً کر سکتے ہیں. تو وجہ اس کی ہے کہ وہ اس کی موجودگی میں جب چوتھی جائز تھی تو ڈیورس کے بعد تو بطریقہ اولا جائز ہے، لیکن اگر اب مزید کسی کو ڈیورس دی تو پھر آپ نہیں کریں گے چوتھی، کیونکہ جب تک اس کی عدت پوری نہیں ہو جائے. تو خوب سمجھ لیں اس کو. اسی طرح ایک آدمی نے اپنی بیوی کو طلاق دی اور اس کی بہن سے شادی کر رہا ہے تو نہیں کر سکتا وہ اس وقت تک جب تک اس کی عدت پوری نہیں ہو جاتی. تو یعنی 2 بہنوں کو نکاح میں جمع کرنا حرام ہے نا اسلام میں. تو حرام اس طرح بھی ہے کہ ایک بہن کے ہوتے ہوئے دوسری سے نکاح، اس طرح بھی حرام ہے کہ ایک بہن کو طلاق دے کے اس کی عدت کے بغیر دوسری سے نکاح کر لیا. طلاق دینا ناپسندیدہ ہے، لیکن اس میں نکاح کے حکام کیا ہیں وہ میں نے بتا دیا. لڑکی کی شادی دور ہوئی ہو تو جب وہ اپنے باپ کے گھر آئے گی تو کیا قصر نماز پڑھے گی یا پوری؟ لڑکی کی شادی کے بعد اس کے شوہر کا گھر اس کا اپنا ہوتا ہے، لہذا اگر وہ شہر سے دور رہتی ہے، 70 کلومیٹر سے زیادہ سفر کر کے اس کو آنا پڑتا ہے شہر سے باہر اپنے ماں باپ کے گھر، تو اپنے ماں باپ کے گھر اگر 15 دن سے کم کی نیت سے آئی ہے تو قصر نماز پڑھے گی، پوری نہیں پڑے گی. ایک عورت کا شوہر باہر ملک چلا گیا، 7 سال سے کوئی رابطہ نہیں ہے، کیا نکاح باقی رہے گا؟ جی نکاح باقی ہے. میاں بیوی کی دوری کی وجہ سے نکاح ختم نہیں ہوتا، لیکن اگر کوئی رابطہ ہی نہیں ہو رہا، نہ فون اٹھا رہا ہے، نہ خط پہ رابطہ ہو رہا ہے، تو پھر یہ ظلم ہے شوہر کی طرف سے. یا تو وہ مر گیا ہے، یا آج کل تو موت کا پتہ لگانا بہت آسان ہے، ڈاکومنٹس ہوتے ہیں، پتہ چلی جاتا ہے. تو اگر مر گیا تو کہیں اور نکاح کرے تفتیش کے بعد، اور اگر غائب ہو گیا ہے، نان نفقہ نہیں دے رہا، رابطہ نہیں کر رہا، تو پھر عورت کورٹ سے تنسیخ نکاح کروا سکتی ہے. محمد نعیم انڈیا سے: اگر کسی ملک میں کسی جانور کا شکار ممنوع ہو تو اس ملک میں اس جانور کا شکار کرنا، یا اگر کسی نے شکار کیا ہو تو وہ جانور اس سے خرید کر کھانا جائز ہوگا؟ اللیگل کام ہے، جائز نہیں ہے، لیکن گوشت حرام نہیں ہوتا. اگر شکار اللیگل تھا اور آپ نے کر لیا تو اس سے وہ جانور کا گوشت حرام نہیں ہو جاتا، بلکہ اب یہ کہ کر لیا تو وہ تو گوشت کھائیں ورنہ ضائع ہو جائے گا. لیکن یہ کام بہرحال ناجائز ہے، اس سے اوائڈ کرنا چاہیے، اور خاص طور پہ دیندار لوگوں کو، کیونکہ اس سے دین کی بھی بدنامی ہوتی ہے. اگر ہندو ہمارا دوست ہو تو اس کی میت میں جا سکتے ہیں؟ جی جا سکتے ہیں، مگر ان کی مذہبی رسومات میں شریک نہیں ہو سکتے. میت کے موقع پہ جو مذہبی رسومات ہوتی ہیں تو ویسے ہی جائیں، تعزیت کر کے آ جائیں. تعزیت میں یہ الفاظ کہیں کہ اللہ تعالیٰ تمہارے زخم کو دور کرے، یعنی اس کی تلافی کرے، تمہیں صبر کی توفیق دے. اس کے لیے مغفرت کی دعا نہیں کر سکتے. کسی بھی غیر مسلم کے لیے اسلام میں مغفرت کی دعا پر پابندی ہے. اب غیر مسلم اس پہ اعتراض کرتے ہیں تو بھائی تمہارا تو آخرت پر ایمان ہی نہیں ہے، تو ہم تو جس کا آخرت پر ایمان ہوگا اس کے لیے کہا جائے گا نا اللہ آخرت میں اس کا معاملہ اچھا رکھے. جس طرح کا ایمان ہے وہ اسلام اس کو ایمان مانتا نہیں ہے، تو اس لیے مغفرت کی دعا صرف مسلم کے لیے ہوگی. مفتی صاحب میں شادی کرنا چاہتا ہوں، لڑکی کی تلاش میں کیا معیار ہونا چاہیے؟ لڑکی کی تلاش میں کیا معیار بتاؤں گا؟ نبی بتا چکے ہیں معیار.
آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تنکح المرأۃ لاربع، 4 چیزیں ہیں جن کی وجہ سے عورت سے شادی کی جاتی ہے، لحسنها ولمالها ولنسبها ولدینها، کما قال صلی اللہ علیہ وسلم. اس کا کبھی حسن دیکھا جاتا ہے، کبھی دولت دیکھی جاتی ہے، کبھی خاندان منصب دیکھا جاتا ہے، کبھی اس کی خوبصورتی دیکھی جاتی ہے، اور کبھی دین دیکھا جاتا ہے. تو فرمایا فاظفر بذات الدین تربت یداک، سب سے پہلے دین کو ترجیح دو. تو لڑکی میں سب سے پہلے پردہ نماز، سب سے پہلی چیز. اس کے بعد باقی چیزیں بھی دیکھ لیں آپ، خوبصورتی اور خاندان ماندان وہ اگلے درجے کی چیز ہے. دین پہ کمپرومائز نہیں کرنا چاہیے. بعض لوگ کمپرومائز کرتے ہیں، کوئی بات نہیں یار بعد میں بن جائے گی، بعد میں نہ بنی تو کیا ہو، کیونکہ آگے اس کی نسل پیدا ہوگی. اور یہ خوب سمجھ لو اس زمانے میں جو لڑکیاں بے پردہ ہیں، آپ جب ان سے شادی کریں گے وہ اپنی بچیوں کو پردہ نہیں کرائیں گے، اور پھر آپ خون کے آنسو روئیں گے. آپ کی بچی جب سلیو لیس کپڑے پہن کے گلے میں پرس لٹکا کے آپ کو ٹاٹا کر کے جائے گی نا، تو بس پھر آپ کا ٹاٹا ہو جائے گا. تو اس لیے تھوڑی سی بھی غیرت اگر ہو نا، آدمی سب کچھ برداشت کرتا ہے. اپنی بیٹیوں میں بے شرمی بے حیائی برداشت نہیں کر پاتا. بیٹیاں تو اسکارف میں، چادر میں اور وقار میں اچھی لگتی ہیں. تو اس لیے بیوی پردے دار ہو تاکہ وہ آپ کی بیٹیوں کو پردہ سکھائے. تو یہ اس کا بہت زیادہ خیال کرنا چاہیے. محمد محبوب انڈیا سے میں شادی کر رہا ہوں، تو میں نے سوچا ہے کہ کسی بیوہ یا طلاق یافتہ عورت سے شادی کروں، کیا مجھے اس میں ثواب ملے گا یا یہ غلط ہے؟ ثواب ملے گا بشرطے کہ آپ کی اس بیوہ یا طلاق یافتہ کی طرف رغبت بھی ہو. خالی ثواب کے لیے تو آپ کسی بھی ماسی سے شادی کر لیں، لیکن آپ کی مینٹل لیول، اس کا مینٹل لیول نہیں ملے گا، تو پھر ثواب کیا، گناہ ملے گا. کیونکہ آپ اس کے حقوق نہیں ادا کریں گے، اس کو ٹائم نہیں دیں گے، پھر چڑ چڑ پڑ گھر میں پیدا ہوگی. وہ پھر یہی کہے گی کیا مجھے زکوٰۃ نکالی ہے مجھ سے شادی کر کے تم نے؟ تو اس لیے یہ کانسیپٹ کہ صرف سہارا کے لیے شادی کر لینا، تو پھر پہلے سے اس کو بتا دیں میں صرف خرچہ پانی کے لیے شادی کر رہا ہوں، مجھے تم سے محبت نہیں ہے، تاکہ وہ بھی یہی سوچ کے ذہن میں سوچ کے رکھے پھر آئے. ادروائز بیوی تو وہی ہوتی ہے جس کو اس سے آپ کو محبت ہوتی ہے. تو بیوہ طلاق یافتہ سے ضرور کریں، اس میں ثواب بھی ہے اور ضرورت بھی ہے سوسائٹی کی، لیکن تھوڑی سی آپ کو اس کی طرف اٹریکشن ہونی چاہیے، رغبت ہونی چاہیے، تاکہ آپ اس کو بیوی والے حقوق دیں، اس کو اپنے ساتھ سفر میں لے جا سکیں، اس کے ساتھ ٹائم پاس کر سکیں. ایسا نہ ہو کہ آپ جب اس کو دیکھیں تو آپ کو یہ احساس ہو کہ یار میں نے بس ثواب ہی مل رہا ہے مجھے اور کچھ بھی نہیں مل رہا. تو خالی ثواب کے لیے جو کام ہوتے ہیں وہ پھر ثواب ہی کے لیے ہوتے ہیں، ذہن میں رکھیں. تو بیوی بھی پھر یہی سمجھ رہی ہو کہ ثواب کے لیے، وہ تھوڑی سمجھے گی، وہ کہے گی نہیں کرتے شادی، میرا تو بیڑا غرق کر دیا، نہ مجھے ٹائم دے رہے ہو، نہ محبت دے رہے ہو، نہ جو ہے مجھے کہیں اپنے ساتھ لے کے جاتے ہو. تو آپ پھر جواب میں کہنا میں نے صرف ثواب کے لیے کی ہے، تو کہے گی نہیں عیدی سینٹر سے کوئی یتیم بچہ اٹھا کے لے آتے. تو اس لیے اگر صرف ثواب ہی کے لیے کرنا ہے تو اس کو بتا دیں کہ میں نہ تمہیں ٹائم دوں گا نہ محبت دوں گا، سالی ثواب کے لیے خرچہ پانی اٹھاؤں گا میں تمہارا. وہ راضی ہو جائے تو اب میاں بیوی راضی تو کیا کرے گا قاضی، لیکن نارملی ایسا ہوتا نہیں ہے. اس لیے بیوہ طلاق یافتہ سے ضرور کریں، لیکن تھوڑی سی آپ کو اس کی طرف رغبت ہو، آپ سمجھیں کہ یہ بیویوں والا میرا بیہیویئر بھی ہوگا اس کے ساتھ. مفتی صاحب اگر مردے نہیں سنتے تو قبرستان میں سلام کا حکم کیوں ہے؟ سلام کا حکم ہمیں خود عبرت پہنچانے کے لیے، اور اللہ تعالیٰ ہو سکتا ہے عالم برزخ میں ان کو سلام پہنچا دیتے ہوں، امید ہے اللہ تعالیٰ سے فرشتوں کے ذریعے عالم برزخ میں ان تک سلام پہنچتا ہو، تو اس لیے ہمیں حکم ہے. لیکن مردے سننے کا میری جو رائے ہے اس میں یہی ہے جو قرآن کے صاف الفاظ ہیں، انک لا تسمع الموتى ولا تسمع الصم الدعاء، کہ آپ مردوں کو نہیں سنا سکتے اور بہروں کو بھی آپ پکار نہیں سنا سکتے. تو مردے کو بہرے سے ہی تشبیہ دی گئی ہے. بعض علماء نے اس آیت میں تعویل کی ہے بعض روایات کے پیش نظر، جیسے حدیث میں آتا ہے کہ جب مردے کو دفنایا جاتا ہے، صحیح مسلم کی حدیث ہے، یسمع قرع نعالہ، وہ ابھی جوتوں کی آواز سن رہا ہوتا ہے کہ فرشتے آ جاتے ہیں حساب و کتاب کے لیے. تو یا تو یہ کنایہ ہے علم سے یا خاصیت ہے، بعض مواقع پہ اللہ اگر مردے کو سنا دے جو اس کو دفنا کے جا رہے ہیں ان کے جوتوں کی آواز، تو ہمیں کوئی اعتراض نہیں ہونا چاہیے. تو کبھی کبھار اللہ سنا بھی دیتا ہے، حدیث سے ثابت ہے، لیکن ہر مردہ ہر وقت جب بھی قبر کے پاس جائیں گے آواز سنے گا، اس پر کوئی دلیل نہیں ہے، بلکہ اس کے خلاف دلیل قائم ہے. تو میرا یہ نظریہ ہے، لیکن اگر کوئی اس سے اختلاف کرے تو اس کو گمراہ نہیں ہم کہہ سکتے، کیونکہ یہ مسئلہ اختلافی ہے، روایات دونوں طرف ہمیں ملتی ہیں. لیکن فقہ حنفی کا تو اصول ہی یہی ہے کہ قرآن کو سپیریئر رکھا جاتا ہے ہر جگہ. مسائل میں، فقہی مسائل میں قرآن کو سپیریئر رکھ کے بخاری کی حدیثوں میں تعویل کی جاتی ہے. تو عقیدے کا باب تو مسائل سے زیادہ ہے، تو عقیدے کے باب میں تو اور جاندار بات ہے، یعنی معیار ہونا چاہیے. تو اس لیے عقیدے کے باب میں ہم سب سے پہلے قرآن اور پھر حدیث کو قرآن کے مطابق، یعنی حدیث کی تعویل کریں گے تاکہ وہ قرآن کے مطابق ہو جائے، نہ کہ حدیث کو اصل بنا کے قرآن میں تعویل کی جائے گی. یہ فقہ حنفی کا بھی یہی موقف ہے اور عقل سے بھی یہی قریب معلوم ہوتی ہے بات، اور میرا اور حضرت مفتی رشید احمد صاحب رحمہ اللہ کا بھی یہی موقف تھا، اور میرے بہت سے اساتذہ مشائخ ان کا بھی یہی موقف ہے، اور علماء دیوبند میں بھی اختلافی مسئلہ تھا. تو اختلافی ہے، اس لیے ہماری جو رائے تھی وہ ہم نے بتا دی.
باقی جو کیونکہ اس میں اگر آپ نہیں مانتے نا یہ تو پھر اس میں مسائل بہت ہیں. پر مردے آپ قبرستان میں ایک طرف کھڑے ہو کے سلام پیش کرتے ہو, قبرستان میں ایک مردہ بالکل آخری کنارے پر ہے, وہ بھی آپ کی آواز سن رہا ہے. تو اتنا تو جب زندہ تھا نہیں سنتا تھا. تو خیر اللہ اپنی قدرت سے سنا بھی سکتا ہے, اللہ پہ تو کوئی چیز مشکل نہیں ہے. لیکن جو دلیل کے لحاظ سے زیادہ قریبی بات معلوم ہوتی ہے وہ یہی ہوتی ہے. حضرت مولانا سرفراز خان صفدر صاحب رحمہ اللہ تعالی نے بھی اس پہ ایک رسالہ لکھا ہے, بہت جاندار شاندار, وہ بھی آپ پڑھ لیں. اس کا بھی خلاصہ یہی ہے کہ مردے نہیں سنتے, الا یہ کہ احیاناً جہاں سننا ثابت ہے احادیث سے وہاں ہم قائل ہیں. جنرلی یہ کہنا کہ جب بھی قبر کے قریب جاؤ مردے سے بات کرو یا سلام کرو وہ سنتا ہے, یہ کہیں ثابت نہیں ہے, یعنی یہ قول ضعیف معلوم ہوتا ہے. واللہ اعلم. گھر میں ٹی وی رکھنا کیسا ہے؟ اگر ہم صرف نیوز وغیرہ سننے کے لیے ٹی وی رکھیں تو جائز ہے. جو گھر میں ٹی وی رکھتے ہیں تو پھر بیوی رکھنے کا کوئی فائدہ اس لیے نہیں ہوتا کہ سارا دن ٹی وی ہی دیکھتے رہتے ہیں. تو ٹی وی سے زیادہ بیوی کو فوکس کر لیں آپ. بہرحال ٹی وی اگر صرف آج کل تو ٹی وی اور انٹرنیٹ میں فرق ہی ختم ہو گیا ہے. تو میرا خیال یہ مشورہ یہ کہ ٹی وی نہ رکھیں آپ. انٹرنیٹ تو سب کے گھروں میں ہی ہے, نیوز اسی پہ سن لیا کریں. کیونکہ ٹی وی جو دکھائے گا وہ آپ دیکھیں گے, انٹرنیٹ میں جو آپ دیکھنا چاہیں گے وہ آپ دیکھیں گے. تو ٹیلی ویژن میں تو ڈرامے فلموں کے لیے جہاں تک میری معلومات ہے زیادہ تر ڈراموں فلموں ہی کے لیے رکھا جاتا ہے, وہ نیوز کے لیے نہیں زیادہ تر رکھا جاتا آج کل. تو آپ کی کیا نیت ہے یہ آپ جانیں, اللہ میاں جانے. میرا مشورہ یہی ہے کہ بیوی کو فوکس کریں آپ ٹی وی کے بجائے. بیگم سے باتیں کیا کریں, اس سے خبریں پوچھ لیا کریں. اور اگر واقعی کوئی نیوز دیکھنی ہے تو انٹرنیٹ لگائیں. آج کل تو موبائل پہ آپ کوئی بھی ٹی وی چینل لگا لیں, نیوز چینل, وہ اس پہ نیوز ہی آئیں گی. میرا مشورہ یہ, اپنے آپ کو گناہ میں مت ڈالیں, گناہ میں ڈالنے سے بچائیں اپنے آپ کو. اور پھر آپ گھر سے باہر جائیں گے تو پیچھے گھر والے بچے بیٹھ کے ٹی وی پہ کیا دیکھ رہے ہیں, ڈرامے فلمیں, انہی میں لگے رہیں گے. کیا ڈاکٹر فرحت ہاشمی کی تفسیر سن سکتے ہیں, لیکن کوئی چیز بھی اگر کنفیوژن پیدا کرے تو پہلے علماء سے پوچھیں اور علماء کی رائے کو باقی تمام آراء پر ترجیح دیں. کسی ایکٹر کو فالو کرنا, اس کی جیسے ڈریسنگ کرنا, اس کے جیسے بال بنانا کیسا ہے؟ جائز نہیں ہے. نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا المرء مع من احب یوم القیامہ, جس سے محبت ہوگی قیامت میں اسی کے ساتھ حشر ہوگا. تو جو ایکٹر بننا ہے اور ڈراموں فلموں میں کیا بےہودگی بے حیائی ہے, کسی سے مخفی نہیں ہے. تو جب یہ عمل ناجائز ہے تو اس عمل سے محبت کا اظہار, ان لوگوں سے محبت کا اظہار بھی ناجائز ہے. یہ مطلب نہیں ہے کہ ایکٹروں کو آپ جہنمی کہنا شروع کر دیں اور ان پہ لعنتیں بھیجنا شروع کر دیں, نفرت کا اظہار شروع کر دیں. یہ تو کسی کے لیے بھی اس طرح ٹھیک نہیں ہے. لیکن یہ کہ ان کی پرسنل, ان کی جو ان جیسا بننے کی کوشش کرنا, تو پھر اللہ کہے گا ٹھیک ہے, پھر انہی کے ساتھ. ایک طرف انبیاء, پیغمبر, علماء, صلحاء, جیسے قرآن میں آتا ہے انعام یافتہ لوگ چار ہیں, من النبیین والصدیقین والشہداء والصالحین. پیغمبر, صدیقین یعنی صدیق کہتے ہیں وہ علماء جن کا عمل ان کے علم کے مطابق ہو. ہر مولوی کا عمل اس کے علم کے مطابق نہیں ہوتا. کتنے مولویوں کے اسکینڈل آ رہے ہوتے ہیں, کتنے قاریوں کے اسکینڈل آ رہے ہوتے ہیں, بچوں کے ساتھ پکڑے گئے اور کرپشن میں پکڑے گئے, یہ کر دیا وہ کر دیا. تو اس لیے کہا کہ وہ علماء جن کا عمل ان کے علم کے مطابق ہو. الحمدللہ میجورٹی علماء کی, قاریوں کی آج بھی نیک ہے. چند بے شرم لوگ ہوتے ہیں جن کی وجہ سے پورا طبقہ بدنام ہوتا ہے. تو ایسے عالم جن کا عمل ان کے علم کے مطابق ہو, ان جیسی شباہت اختیار کریں. نمبر 3 والشہداء, شہید ہیں جو اللہ کے لیے اپنی جان دیتے ہیں. اور تیسرا صالح, نیک پرہیزگار لوگ, نمازی لوگ, صدقات و خیرات کرنے والے, نماز پڑھنے والے. تو ان جیسی مشابہت اختیار کریں گے تو ان کے ساتھ حشر ہوگا. تو ایکٹر لوگ تو بےچارے ٹھیک ہے, بہت ساری خوبیاں ایکٹروں میں بھی ہوتی ہیں. بعض ایکٹر بڑے سخی ہوتے ہیں, بعض ایکٹروں میں گلوکاروں میں انسانیت بہت, یعنی انسانیت اس سینس میں کہ وہ لوگوں کا, غریبوں کا بڑا خیال کرتے ہیں. لیکن یہ پیشہ بہرحال اچھا پیشہ نہیں. جنید جمشید ورنہ توبہ نہ کرتا سنگر بننے سے اور سنگر ہونے سے. اس نے توبہ کی ہے جوانی میں, اور پھر دیکھو اس کے جنازے میں اللہ نے اس کو کتنی عزت دی ہے. تو ورنہ اس کے لیے تو رنگ رلیاں بہت تھیں آگے, بہت بڑی راہیں کھلی ہوئی تھی. تو اس لیے ان کے ساتھ محبت کا اظہار, یا ایکٹروں کے ساتھ, گلوکاروں کے ساتھ ان جیسی مشابہت اختیار کرنا, یہ بہت برا عمل ہے. تو گناہ کرنا الگ چیز ہے, گناہ گاروں سے محبت ہونا اس سے بھی زیادہ بری چیز ہے. محبت جو ہے نا, محبت, یہ بعض لوگ گناہ گار ہوتے ہیں لیکن محبت ان کو علماء سے ہوتی ہے, تو یہ بڑی نیکی کی بات ہے. تو اور بعض لوگ گیٹ اپ نیکوں والا ہوتا ہے ان کا, اور تھوڑا بہت کچھ نماز روزہ بھی ہوتا ہے, لیکن محبت ان کو گلوکاروں اور فنکاروں سے ہوتی ہے. وہ کہتے ہیں کاش ہم بھی ایسے ہوتے. نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا امت کی مثال 4 طبقے کی ہے. ایک وہ جس کو دولت دی اور وہ گناہ میں استعمال کرتا ہے, یہ بھی گناہ گار ہے. اور ایک وہ غریب ہے جو کہتا ہے کہ میرے پاس دولت تو نہیں لیکن کاش میں بھی ایسا ہوتا. فرمایا دونوں ایک جیسے ہیں برائی. اور کچھ ایسے ہیں جن کے پاس پیسہ نہیں ہے
لیکن ان کی تمنا ہے کاش جن کے پاس پیسہ ہے ہم بھی ان جیسے ہوتے اور ہم بھی ان جیسے خیر کے کاموں میں خرچ کرتے. تو آپ نے فرمایا یہ دونوں اجر میں برابر ہیں. تو اس لیے محبت جو ہے نا یہ ہلکا عمل نہیں ہے اسلام میں, خوب سمجھ لو. اگر آپ کو ظالموں سے محبت ہے, ایکٹروں سے محبت ہے, تو یہ اچھی بات نہیں ہے. اس سے جو ہے آپ کے ایمان کو بھی خطرہ ہے, اور قیامت میں ایسا نہ ہو کہ انہی کے ساتھ حشر ہو جائے. تو بعض لوگ کہتے ہیں کہ ہم گانے سنتے ہیں تو سنگروں سے محبت کیوں نہ کریں. تو میں ان سے کہتا ہوں بھائی گانے مت سنو, لیکن اگر سن بھی رہے ہو, گناہ کر رہے ہو, تو گناہ کو گناہ سمجھ کے تو کرو نا. چرس پی رہے ہو لیکن محبت چرسیوں سے کر رہے ہو, تو چرس پی رہے ہو تو برا سمجھ کے تو پیو کہ یار یہ محبت کے قابل نہیں ہے. تو ایک برائی سے تو بچ جاؤ گے, شاید اس نفرت کی وجہ سے اللہ آپ سے وہ گناہ چھڑوا دے. تو آپ اگر گانے سن رہے ہیں, فلمیں دیکھ رہے ہیں, گناہ کر رہے ہیں, آپ اس گناہ کو گناہ تو سمجھیں نا. آپ یہ نہ بولیں کہ ان سے یہ کوئی محبت کے قابل لوگ ہیں, بولے بھائی انہوں نے تو ہمارا بھی بیڑا غرق کیا, گناہوں میں لگا دیا, تو ہم کیوں ان جیسا گیٹ اپ اختیار کریں. کیا تہجد سونے سے پہلے ادا کر سکتے ہیں؟ جی کر سکتے ہیں. سم تھنگ از بیٹر دین نتھنگ. نہ پڑھنے سے بہتر ہے رات کو پڑھ کے سو جائیں, لیکن افضل وقت یہی ہے کہ سونے کے بعد اٹھیں, اٹھنے کے بعد پڑھیں. میرے والد صاحب کو بابوں پر بہت یقین ہے, وہ اپنے بابوں کی وجہ سے کالے کپڑے پہننے سے منع کرتے ہیں. کیا اسلام میں کوئی رنگ کی قید ہے؟ میں کالے کپڑے پہنتا ہوں. اللہ تعالیٰ ہدایت دے آپ کے ابا کو. ایک دفعہ جب انسان بابوں اور عاملوں کے چکر میں لگتا ہے, اف 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 اف, چاہے وہ بابے کو کتنا ہی الٹا پلٹا دیکھ لینا, وہ نہیں, عقیدت ختم نہیں ہوتی. یہ بہت ہی گندی چیز ہے یہ والی عقیدت. تو میں نے دیکھا ہے بابوں پہ یقین کرنے والے, بابے فراڈی ہے, ان کا سارا پیسہ, یہ دیکھیں نا, یہ جو ایک بندے کا بھی آیا تھا چغتائی صاحب, میرے کروڑوں روپے کھا گئے, کروڑوں روپے کھا گئے. وہ ایک بندے نے ویڈیو بنا کے ڈالی کہ میں روڈ پہ آ گیا, میں اس پہ ہو رہا تھا تم نے دیے کیوں. عقیدت میں اندھے ہو جاتے ہیں لوگ. تو پاکستان میں کوئی قانون نہیں ہے, سعودی عرب میں کوئی بابا مارکیٹ میں آئے تو صحیح نہ, اس کی ٹانگیں توڑ دیتی ہے حکومت. تو ایسا پاورفل نظام چاہیے کہ یہ جس قسم کے یہ بابے ہیں, تو بزرگان دین ہیں, وہ تو ہمیشہ سے آئے ہیں, رہیں گے. ان بزرگوں کے ختم ہونے سے تو قیامت آئے گی. حدیث میں آتا ہے جب تک اللہ کا نام لینے والے لوگ ہیں قیامت نہیں آ سکتی. تو لیکن وہ بزرگ تو لوگوں کو اللہ اللہ سکھاتے ہیں, نیکی سکھاتے ہیں, اور یہ جو عقیدت کا لبادہ اڑواتے ہیں اور اپنی پوجا پاٹ پہ لگا دیتے ہیں ایک قسم کی, اور بس جو مرضی کہتے رہے, بس سر ہلاتے رہو ان کے سامنے. تو یہ خاص طور پہ روحانی عامل, تعویذ گھڑنے والے, ان لوگوں نے لوگوں کی زندگیاں برباد کر دی ہیں. لیکن میں لوگوں سے کہتا ہوں برباد ہوتے رہو, تمہیں اللہ نے دنیا میں بھی سزا دی, آخرت میں بھی تمہارا کوئی ٹھکانہ نہیں. انہی بابوں کے پیچھے لگے رہو, وہ والا فلیتا, وہ والا پلیتا, وہ ذائچہ, ناخنوں پہ تیل, اور 76 بیماریاں ٹھیک, اور واللہ عالم ابھی میں کیا زیادہ ڈیٹیل میں جاؤں. نہیں بھائی, یہ بہت ڈھیٹ ہوتے ہیں, آپ ان کو زمین آسمان ادھر سے ادھر کر دو, ان کی قسمت میں بربادی اللہ نے لکھی ہے. بہرحال آپ کے والد ہیں, میں زیادہ دور آگے چلا گیا. اپنے ابا کو پاؤں میں گر جاؤ, ان کو بولو ابا یہ بابا کسی کام کا نہیں ہے, اور دیکھو میں اس کو صبح شام لعنتیں بھیجتا ہوں, کچھ نہیں ہوگا مجھے. اس طرح کی باتیں کرو گے, ابا کو محبت سے سمجھاؤ, شاید ابا مان جائے. باقی ابا اگر کالے کپڑے پہننے سے منع کر رہے ہیں تو بابے کی وجہ سے نہیں, ابا کی وجہ سے اوائڈ کر لو, تاکہ ابا کو تکلیف نہ ہو. کیونکہ ابا کو خوش رکھنے کا تو بہرحال اللہ نے حکم دیا نا. وہ بابا تو بابا ہے, لیکن آپ کے ابا تو آپ کے بابا ہیں نا, وہ تو سچی مچی کے بابا ہیں. تو اس لیے ابا اگر ناراض ہوتے ہیں کالے کپڑے سے نہ پہنو, لیکن یہ کہ آپ اس بابے کو نکلواؤ گھر سے. ابھی ہمارے ایک جاننے والے ہیں, ان کے گھر میں بھی ایک بابا گھسا ہوا ہے. وہ بیٹا میرے پاس آتا ہے کہ میرے ابا کو بھی کیپچر کیا اس بابے نے, اماں کو بھی, پورے خاندان کا بیڑا غرق کیا ہوا ہے, اور پورا خاندان اس بابے کی عقیدت سے نکل ہی نہیں رہا ہے. بہت ڈھیٹ ہوتے ہیں کم بختی. مفتی صاحب اگر کوئی بہت سخت بیماری میں انتقال کر جائے تو لوگ کہتے ہیں کہ اس کے اوپر اللہ کی مار پڑی ہے, کہ بات ٹھیک ہے. بالکل ٹھیک نہیں ہے, بالکل غلط ہے. سخت بیماریاں یہ تو مسلمانوں کے, اہل ایمان کے گناہوں کا کفارہ ہے. یہ بہت بڑی مصیبت ہے ہماری قوم میں. کوئی حادثہ ہو جائے, کوئی آگ میں بیچارہ جل گیا, کوئی پانی میں ڈوب گیا, ٹرین کے نیچے آ گیا, جی کوئی گناہ کی سزا ملی ہے. بھائی اللہ تعالیٰ نے دنیا میں پریشانیاں مسلمانوں کے لیے, اہل ایمان کے لیے گناہوں کا کفارہ رکھی ہیں. حدیث میں آتا ہے جو ڈوب کے مر جائے وہ شہید ہے, جو عورت پریگنینسی میں مر جائے وہ شہید ہے, کیونکہ یہ تکلیف دہ موت ہے. تو تکلیف دہ موت اگر کفر کے ساتھ نہ ہو اور ایمان کے ساتھ ہو, صبر کے ساتھ ہو, تو وہ تو رحمت ہے اللہ تعالیٰ کی. تو اس لیے ان کو ان باتوں پہ یہ کہنا کہ اللہ کی مار پڑی ہے, یہ بالکل غلط ہے. بالفرض اگر کوئی گناہ ہوا بھی ہوگا نا اس سے, جس کی وجہ سے ایسا ہوا ہو, تو یہ بیماری اس کے لیے رحمت بنے گی, اس گناہ کا کفارہ بنے گی. اور اگر گناہ نہیں ہوا تو یہ مزید درجات میں بلندی کا ذریعہ بنے گا. ایوب علیہ السلام کتنی سخت بیماری میں رہے ہیں. کیا نامحرم کا جھوٹا حرام ہے؟ نہیں حرام نہیں ہے, لیکن ناپسندیدہ مکروہ ضرور ہے, اگر آپ کو پہلے سے پتا ہو کہ غیر محرم ہے. کیونکہ آپ جھوٹا پینے سے ویسے بھی انسان کو خود بھی غیرت آتی ہے, کسی غیر عورت کا جھوٹا پیتے ہوئے, اور عورت کو کسی مرد کا جھوٹا پیتے ہوئے, کیونکہ غیر محرم ہے نا, اس سے فری ہونے کی اجازت نہیں ہے. اب فری ہونے کے اصول تو یعنی شریعت نے یہ تو بتا دیا کہ اسے بے تکلف مت ہو. اب بے تکلفی کے جو طور طریقے ہوں گے وہ تو ہر دور میں الگ ہوں گے.
ہر دور کے حساب سے ہوں گے. تو اس میں یہ بھی ہے کہ آپ نے جھوٹا پیا اور فوراً وہ پھر کوئی غیر عورت اس پانی کو پی رہی ہے, تو یہ بے تکلفی انگریزوں میں ہی رہنے دیں, اپنی سوسائٹی کو خراب نہ کریں. کچھ چیزیں ان کے لیے ٹھیک ہیں, ہمارے لیے ٹھیک نہیں ہے. قضا روزے کے کتنے پیسے ہوتے ہیں اور کس کو دے سکتے ہیں؟ کیا اپنی پوتی کو دے سکتے ہیں؟ قضا روزے کے پیسے ایک روزے کے 2.25 کلو گندم یا اس کی قیمت, یا 2 ٹائم کا قریب کو کھانا کھلا دیں. یہ ان لوگوں کے لیے جو ادا رکھ ہی نہ سکیں, یعنی صحت اتنی خراب ہو چکی ہو کہ سردیوں میں بھی روزہ رکھنا ان کے لیے ممکن نہ ہو. لیکن پوتی کو نہیں دے سکتے. اپنی بیوی کو, بیوی اپنے شوہر کو, اپنی اولاد کو, اپنے پوتے نواسوں کو, یہ سب جو صدقات واجبہ ہیں, زکوٰۃ, فطرانہ, قضا روزے کا فدیہ, قسم کا کفارہ, یہ اپنی اولاد کو نہیں دے سکتے. اولادوں کی اولاد بھی اپنی اولاد ہی ہوتی ہے. ہاں, بھانجے بھتیجوں کو, ساس سسر کو, بھائیوں کو, بہنوں کو دے سکتے ہیں اگر وہ غریب ہیں. ٹی شرٹ پہن کر نماز پڑھ سکتے ہیں یا نہیں؟ ٹی شرٹ پہن کے بھی نماز ہو جاتی ہے, مگر پراپر ڈریس ہونا چاہیے, باوقار لباس ہونا چاہیے. نماز میں سنت یہی ہے. جب کسی کے گھر جائیں تو کچھ لے کر جانا لازمی ہے, کیا یہ عمل سنت ہے؟ نہیں بھائی, بلکہ آج کل تو یہ پینلٹی بن چکا ہے, یہ جرمانہ بن چکا ہے گھر جانے کا. تو ایسے ہی چلے جائیں. میرے پاس بھی لوگ آتے ہیں تو بعض لوگوں کا خیال ہوتا ہے مفتی صاحب کے پاس جا رہے ہیں تو جب تک کوئی گفٹ نہ لے کے جاؤ تو بہت برا نہ سمجھے. مفتی صاحب, میں بالکل برا نہیں سمجھتا الحمدللہ. اور گفٹ بھی کیا لا رہے ہوتے ہیں؟ خوشبو اور مٹھائی کے ڈبے, جو دونوں ہی میں استعمال نہیں کرتا. خوشبو بھی اپنی مرضی کی, مٹھائی کے ڈبے تو ہم استعمال ہی نہیں کرتے, ڈبہ بھی استعمال نہیں کرتا, یعنی اس میں مٹھائی تو استعمال دور کی بات, ڈبہ بھی نہیں. لیکن لوگوں نے دماغ میں ایک بنایا ہوا ہے کہ جی مفتی صاحب کے پاس جا رہے ہیں یا کسی بزرگ کے پاس جا رہے ہیں, ڈاکٹر ذاکر نائک کے پاس جا رہے ہیں, تو ایسا نہ ہو کچھ تو گفٹ لے کے جاؤ. تو بھائی خود بھی خوش رہو, دوسرے کو بھی ٹینشن نہ دو, اور ہلکے پھلکے رہو. تو گفٹ وہی ہوتا ہے جو آپ کی طبیعت پہ بوجھ نہ ہو. گفٹ ہوتا ہے اپنی خوشی سے. بعض آدمی خوشی میں آتا ہے, یار چلو یار کسی کو گفٹ دیتے ہیں, وہ اصل گفٹ ہوتا ہے. شادی پہ جو دولہے کو مل رہے ہوتے ہیں کمبخت کو, ولیمے کا پورا خرچہ گفٹوں سے پورا کر دیتا ہے, وہ تحفوں سے پورا خرچہ. تو کیونکہ لوگوں کو پتا ہے دوست کے پاس جا رہے ہیں, کچھ نہ کچھ تو لفافے میں دینا ہی پڑے گا نا. تو یہ سب غلط ہے بھائی. پھر وہ بھی گھننا یاد رکھتا ہے کہ میں نے جو دیے تھے تو میری شادی پہ دیکھتا ہوں یہ کتنے دیتا ہے مجھے. سب ڈرامے بازی چل رہی ہے, یہ گفٹ وفٹ نہیں ہے, ڈرامے بازی ہے. کسی شخص کا انتقال ہو جائے, ہاں شادی ہو گئی اپنے دوست کو, پھر آپ ان کی دل کی خوشی سے دینا چاہو, بوجھ نہیں ہے پھر نا آپ کے اوپر, دینا چاہو دے دو, نہیں دینا چاہو نہیں دو. کسی شخص کا انتقال ہو جائے تو اس کے پیسوں سے اس کے نام کی قربانی کر سکتے ہیں؟ نہیں, اس کے پیسوں سے کچھ بھی نہیں کر سکتے. اس کے پیسے وارثوں کو دینے پڑیں گے, آپ کو کرنی ہے اپنے نام سے, اپنی طرف سے کرو. عریف شیخ انڈیا سے, کیا نماز میں 3 دفعہ حرکت کرنے سے نماز چھوٹ جاتی ہے؟ اگر نماز لمبی پڑھ رہے ہیں تو پھر کیا کریں؟ نماز میں بار بار حرکت کرنے سے نماز چھوٹ جاتی ہے. اب بار بار حرکت کنٹینیوسلی کسے کہتے ہیں, اس کے بارے میں ہمیں حدیث میں کوئی معیار ملتا نہیں ہے. اس لیے بعض علماء نے کہا 3 دفعہ کنٹینیو ایک کام کریں گے تو نماز چھوٹ جائے گی. بعض نے کہا کہ نہیں, اتنے کنٹینیو حرکت کریں کہ دیکھنے والا آئے تو وہ سمجھے کہ یہ بندہ نماز میں ہی نہیں ہے. تو جب حدیث میں کوئی مسئلہ صراحتاً نہیں ہوتا تو پھر اجتہاد اور قیاس ہوتا ہے. تو بعض لوگ کہتے ہیں 3 دفعہ حرکت کی جائے تو ٹوٹ جائے گی نماز, بعض کہتے ہیں نہیں کنٹینیوسلی اگر کئی بار حرکت کی جائے جس کو آپ خود سمجھیں کہ یہ بہت زیادہ ہو گئی ہے تو پھر نماز چھوٹے گی. پہلا قول جو ہے وہ احتیاط پر مبنی ہے, دوسرے قول میں آسانی ہے. تو اب آپ کی مرضی بھائی. بہتر یہی ہے کہ 3 دفعہ حرکت سے بہرحال اجتناب کریں. اگر بار بار حرکت کرنی ہے, کوئی خارش ہو رہی ہے تو تھوڑا سا کھجایا, پھر تھوڑی دیر کھڑے رہ گئے تو 1 آدھ دفعہ کر لی, تاکہ کنٹینیوسلی بار بار حرکت نہ ہو. اور وہ بھی ضرورت کی حرکت ہے, بلا وجہ ہی ہل رہے ہوتے ہیں. ہمارے فرمایا کرتے تھے, نماز میں نے بہت سے نمازیوں کو دیکھا ہے, نماز سے پہلے آرام سے کھڑے ہوں گے, نماز کی نیت باندھتے ہی ہلنا شروع ہو جاتے ہیں. تو حضرت فرماتے تھے نماز سے پہلے بہت اچھی طرح پوری باڈی کو کھجائیں تاکہ حسرت نہ رہے. ناک میں انگلیاں بھی گھمائیں, باڈیوں کو بھی کھجائیں, اور یوں بھی کریں, یوں بھی کریں, ہل لیں اچھی طریقے سے. اس کے بعد نیت باندھا کریں. آرام سے کھڑے ہوں گے اقامت میں بھی, اور اس سے پہلے بھی بیٹھے ہوں گے, جیسے ہی نماز کی نیت باندھی وہ ہلنا شروع. یہ نماز کے تعظیم کے خلاف ہے. قوموا للہ قانتین, اللہ کہہ رہے تمیز سے کھڑے ہو جاؤ اللہ کے سامنے, خشوع و خضوع کے ساتھ کھڑے ہو جاؤ. یہ کیسا خشوع و خضوع ہے کہ ہلتے ہی رہتے ہیں. قد افلح المؤمنون الذین هم فی صلاتهم خاشعون. اللہ کہتے ہیں وہ مومن فلاح پا گئے جو نماز میں خشوع پیدا کرتے ہیں, خشوع و خضوع سے نماز پڑھتے ہیں. بعض لوگ داڑھی سے کھیلتے رہتے ہیں پوری نماز میں, یوں کرتے رہیں گے, ویسے آرام سے بیٹھے ہوں گے. آج کل فیشن ہے کہ آئی برو پر ایک کٹ لگایا جاتا ہے, یہ جائز ہے؟ نہیں, جائز نہیں ہے. آئی برو کے بال نکالنا جائز نہیں ہے, الا یہ کہ کوئی بال خراب ہو جائیں, یا یہ کہ کسی کی اتنی زیادہ گھنی ہو, بالکل ہی بھدی لگ رہی ہو. تو بعض لوگوں کی بالکل بہت یعنی نیچرل جو ایک شیپ ہے اس سے ہٹ کر ہوتی ہے, تو ایک الگ بات ہے. نارملی جو آئی بروز لڑکیاں بناتی ہیں باریک کرنے کے لیے, یہ حرام ہے, ناجائز ہے. اس پہ ڈیزائن کرنا بھی جائز نہیں ہے. نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس عمل پہ لعنت فرمائی ہے. اور وہ سمجھتی ہیں کہ ہم اچھے لگ رہے ہیں, اچھے نہیں لگ رہے ہوتے بھائی. آپ سب پتہ چل رہا ہوتا ہے یہاں سے کٹایا ہوا ہے,
ایک وحشت پیدا ہوتی ہے, یعنی ایک وحشت ناک چہرہ نظر آتا ہے. دل میں جب نور ہو نا ایمان کا, اعمال صالحہ کا, تو پھر انسان کو پتہ چلتا ہے کہ صحیح کیا ہے اور غلط کیا ہے. جیسے کوئی لڑکا لڑکی بن کے آ جائے اور لڑکیوں والے فیشن شروع کر دے, تو جو ہومو سیکسولیٹی کے عادی ہیں, گندے لوگ ہیں, ان کو تو بہت اچھا لگے گا. لیکن جو فطرت پر ہے نا, وہ کہیں گے بھائی بہت ہی گھن آتی ہے ایسے لڑکے کو دیکھ کر جو لڑکی بنا ہوا ہو. تو اسی طرح جو سلیم الطبع فطرت کے لوگ ہوتے ہیں, ان کو عورت کے بڑے ناخن اور آئی بروز بنے ہوئے اچھے نہیں لگتے. پتا ہے کہ یہ فطرت سے لڑائی سے, یعنی فطرت سے لڑائی ہو رہی ہے, نیچر سے بغاوت ہو رہی ہے. تو وہی جیسے لڑکے, کوئی خوبصورت لڑکا ہو, لڑکیوں والے اسٹائل اختیار کرنا شروع کر دے تو الٹی آتی ہے اسے دیکھ کے, گھن آتی ہے, کیا ہیڑا لگ رہا ہے. لیکن یہ کہ آپ یہ گندے لوگ ہوتے ہیں, ان کو تو بڑا اچھا لگ رہا ہوگا. اگر جسم پر آئل پینٹ لگا ہو تو کیا وضو ہو جائے گا؟ نہیں, وضو نہیں ہوگا, اس کو اتارنا لازم ہے, تھنر وغیرہ سے, کسی بھی چیز سے اتاریں. اگر وضو کے بعد جسم سے مسلسل خون ٹپک رہا ہو تو کیا نماز ہو جائے گی؟ نہیں, نماز نہیں ہوگی. تو جب خون رکنے کا انتظار کریں. لیکن اگر اتنا زیادہ ہے کہ پورا نماز کا ٹائم گزر جائے, وہ خون رک ہی نہیں رہا, تو پھر معذور ہے, پھر اسی وضو سے نماز پڑھ لیں. اہل حدیثوں اور غیر مقلد کی امامت میں نماز ادا کرنا مکروہ ہے یا جائز ہے؟ نماز جائز ہے. جو بھی اہل سنت والجماعت میں, ان سب کے پیچھے نماز جائز ہے. البتہ آپ کو 100% یقین ہو کہ انہوں نے عام موضوع پہ مسا کیا ہے اور پھر یہ نماز پڑھا رہے ہیں, تو پھر آپ کی نماز نہیں ہوگی. لیکن اگر یقین نہیں ہے, آپ نے اپنی آنکھوں سے نہیں دیکھا, تو پھر آپ نماز پڑھ سکتے ہیں. نماز جو ہے نا خوب سمجھنے ہے. آپ کا کسی سے فقہی اختلاف ہو تو اس بیس پہ نماز چھوڑنا جائز نہیں ہے. یہ آج کل بہت بڑا مسئلہ ہے. کچھ لوگوں نے میرے پیچھے نماز چھوڑی ہوئی ہے کہ ان سے ہم یہ اختلاف ہے. میں ان سے کہتا ہوں بھائی, میں فرض کر لو کہ گنہگار ہوں, مان لو کہ یہ اختلافی مسئلہ نہیں, بالکل اتفاقی امت میں ناجائز اور حرام ہے, اور مان لو کہ مفتی صاحب بالکل ہی گنہگار آدمی ہیں, اللہ ہمیں گناہوں سے بچائے, تو بھی نماز چھوڑ پڑھنا کیسے ہمارے پیچھے ناجائز ہو گیا؟ بھائی دور مسجدوں میں جا رہے ہوتے ہیں میرے پیچھے نماز چھوڑ کے. تو امام چاہے آپ کو پسند ہو یا پسند نہ ہو, جب تک مشرکانہ عقیدہ نہیں ہے اس کا, ہاں مشرک کے پیچھے نماز نہیں ہوتی. تو یہ فنٹر گیری آج کل جو لوگوں میں چل رہی ہے, اس کے پیچھے نماز پڑھوں گا, اپنی ذاتی انا بہت چل رہا ہوتا ہے. اور صحابہ نے حجاج بن یوسف کے پیچھے نمازیں پڑھی, اتنا ظالم, اس کے پیچھے نمازیں پڑھی ہیں. تو آپ جماعت سے نماز نہیں چھوڑ سکتے. اپنے محلے کی جو مسجد ہے اس کے پیچھے, امام کے پیچھے آپ کو نماز پڑھنی پڑے گی. اور محلے کی مسجد چھوڑ کر آپ دور دور جا رہے ہیں نماز پڑھنے کے لیے, یہ بھی ٹھیک نہیں ہے. تو آپ کو اپنی اجتماعیت ہے شریعت میں. مذہبی لوگوں میں یہی ہوتا ہے, تھوڑا سا کسی اختلاف ہو, 1.5 کی اپنی الگ مسجد بنا لی انہوں نے. تو آپ کی مسجد کے قریب اہل حدیث کی مسجد ہو یا حنفیوں کی ہو یا کسی کی بھی ہو, آپ نماز پڑھیں گے اس کے پیچھے. اسی طرح اہل حدیث بھی میں نے دیکھے ہیں, بعض یہاں ہمارے پیچھے نماز نہیں پڑھ رہے ہوتے, ان کو کہتے ہیں یہ حنفی ہے, اور بعض ہمارے لوگ اہل حدیث کے پیچھے نہیں پڑھ رہے ہوتے. تو یہ نہیں ہوتا بھائی. جب تک مسلمان ہے, اہل سنت والجماعت میں ہے, عقیدہ شرکیہ نہ ہو, تو اس کے پیچھے نماز آپ کو پڑھنی پڑے گی اپنے محلے میں. آپ جماعت, اپنے محلے کی جماعت نہیں چھوڑ سکتے. ہاں عقیدہ شرکیہ ہو, جیسے میں نے بتایا, قبروں سے مانگتا ہو اور جو ہے وہ استمداد کا قائل ہو قبروں سے, یا جو بھی شرک سوسائٹی میں نبی کو حاضر ناظر مشکل کشا حاجت روا سمجھتا ہو, یہ تو پھر شرک ہے. مشرک کے پیچھے نماز نہیں.